انفاق اور مالی امداد کس کی کرنی چاہیے؟ اگر ہم کسی غریب اور محروم کی مدد کرتے ہیں کیا اس پر احسان جتلائیں؟ اسلامی انفاق اور غیر اسلامی انفاق کسے کہا جاتا ہے؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ روم کی تفسیر کو سن رہے ہیں۔ آج ہم سورہ روم کی 37 سے 39 تک کی آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا ہی جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں ایماندار لوگوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر ایک اہم نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو بھی جانتے ہیں۔ یقدر و قدرہ سے بنا ہے، جس کا مطلب پیمائش کرنا بھی ہوتا ہے اور سختی کرنا بھی، لیکن یہاں پر چونکہ یبسطوں کے ساتھ آیا ہے لہٰذا اس کا معنی ہے تنگی اور سختی۔ خداوند متعال نے اس آیت کے اندر کچھ پیغامات کو بھی رکھا ہے، آئیے اس پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ اس بات کی طرف توجہ رکھنا کہ رزق و روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کو نا امیدی سے دور رکھتا ہے۔ نمبر 2، انسان کو چاہیے کہ اپنے رزق و روزی کے لیے کوشش کرے، لیکن یہ جان لے کہ رزق و روزی کا مقدر میں لکھنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں ہر جگہ رزق و روزی میں وسعت تنگی سے پہلے بیان ہوئی ہے، جو اللہ کی وسیع رحمت کی علامت ہے۔ نمبر 4، روزی کے وسیع ہونے کو اپنی چالاکی کی وجہ سے نہ سمجھیں۔ نمبر 5، جب رزق و روزی میں وسعت اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اتنا لالچ کیوں؟ نمبر 6، اہل ایمان ہی اللہ کی جانب سے رزق و روزی میں دقت سے درس اور عبرت حاصل کرتے ہیں، لیکن غافل لوگ ہر چیز کو بہت سطحی اور سادہ سمجھتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 37 کی مکمل تفسیر۔ آئیے 38 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو اے رسول اپنے قرابت دار کا حق دے دو اور محتاج و پردیسی کا بھی۔ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے خواہاں ہیں ان کے حق میں یہی سب سے بہتر ہے، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدک دے دیا۔ تفسیر مجمع البیان و نور الثقلین۔ اس آیت میں خطاب تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے مخاطب تمام لوگ ہیں۔ وجہ اللہ سے مراد انفاق کرنے میں خالص نیت ہے، جیسا کہ اہل بیت علیہم السلام کے انفاق کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، سورہ انسان آیت نمبر 9۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر بھی کچھ اہم پیغامات کو رکھا ہے، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، تمام اموال کا مالک اللہ ہے،
لہٰذا اس کو خرچ کرنے کی جگہ بھی اللہ ہی مشخص کرے گا۔ نمبر 2، انفاق اور مدد کرنے میں اپنے دوسروں پر مقدم ہے۔ نمبر 3، انسان کے مال و دولت میں متعلقین کا بھی حق ہوتا ہے، حقہ۔ جی ہاں، تعلقات کے سبب حقوق وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 4، اسلام کے احکام اور فطری جذبات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ غریب متعلقین کی دیکھ بھال کرنے کا حکم انسان کے جذبات کے عین مطابق ہے۔ نمبر 5، سرمایہ داروں کے مال میں محروموں کا بھی حق ہے، لہٰذا ان کا حق ادا کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے۔ نمبر 6، اسلام مستضعفین اور ایسے اسلامی حاکم کی جو اسلامی سماج سے غربت کو دور کرتا ہو حمایت کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی حکومت کے حاکم کے عنوان سے خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر 7، وہ سرمایہ دار جو فی الحال محتاج ہو گئے ہیں ان کی بھی حمایت ہونی چاہیے۔ نمبر 8، دوسروں کے حق کو ادا کرنے کی قدر ہے، نہ کہ مال و دولت جمع کرنے کی۔ نمبر 9، مال و دولت اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 10، اسلامی انفاق اور دوسروں کے انفاق کرنے میں قصد قربت کا فرق ہے۔ نمبر 11، نیکی کا حکم دینا تشویق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 12، کامیابی خالص عمل سے ملتی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال و دولت میں ترقی ہو، تو یاد رہے کہ ایسا مال خدا کے ہاتھ پھولتا پھلتا نہیں، اور تم لوگ جو خدا کی خوشنودی کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ خدا کی بارگاہ سے دونا دون لینے والے ہیں۔ خداوند متعال نے اس آیت کے اندر کچھ پیغامات کو بھی رکھا ہے، آئیے اس پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، پیسے کی مقدار مہم نہیں ہے بلکہ دینے کی نیت اور مقصد اہم ہے۔ نمبر 2، سود سے حاصل ہونے والی ترقی ظاہری اور جھوٹی ہے، سچی اور اللہ کے نزدیک ترقی نہیں ہے۔ نمبر 3، اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ محروموں کے فقر کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ انفاق کرنے والوں کی معنوی ترقی کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ نمبر 4، خلوص پر توجہ دینا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، لہذا تاکید کے ساتھ بیان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی قربت کی نیت کے بغیر کسی بھی کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تریدون وجہ اللہ، اس آیت اور پچھلی آیت میں وجہ اللہ کی تکرار ہوئی ہے۔ نمبر 5، خلوص کے ساتھ زکوٰۃ دینا ترقی اور مال و دولت میں زیادتی کا سبب ہے۔ نمبر 6، مومن کو چاہیے کہ فائدے اور نقصان کی تشخیص میں دنیا و آخرت، فرد و سماج اور جسم و روح کو بھی مد نظر رکھے۔ ظاہری طور پر تو زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی ہوتی ہے، لیکن سماج سے غربت ختم ہونے، دنیا سے دل اٹھا لینے اور آخرت میں ذخیرہ ہونے کے عنوان سے زکوٰۃ دینے والے کا فائدہ ہی ہے۔ نمبر 7، خلوص انسان کے مقام کو بلند کرتا ہے اور ایک عظیم مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ تریدون وجہ اللہ کے لحاظ سے کہنا چاہیے تھا انتم المضعفون، لیکن فرمایا اولئک هم المضعفون، گویا وہ لوگ ایک بلند مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملا کہ مالی امداد اور انفاق میں سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کا حق ہوتا ہے، بعد میں غیروں کی باری آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سرمایہ داروں کے مال میں غریبوں اور محتاجوں کے لیے حق رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان پر احسان نہیں جتلایا جا سکتا۔ اور غیر اسلامی انفاق اسے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو دکھانے اور اپنی دل کی خوشی کے لیے ہو، اور اسلامی انفاق اسے کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت شامل ہو۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔